السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انسانیت کے رہبر رہنما امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. اگر یہ محبت سچی ہو تو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کی رحمت سے بڑا شاندار نسخہ ہے. ایک شخص نے آ کر پیارے حبیب علیہ السلام سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سوال کیا تھا ما اعددت لها، تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا تھا کوئی خاص عمل تو نہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ جنت میں تجھے اس کا ساتھی بنا دے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی، اور میں اعلان کرتا ہوں لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ میری اعمال ان جیسے نہیں، لیکن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پہ یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا. تو اہل ایمان پر، انسانیت پر فرض ہے کہ وہ پیارے حبیب پہ ایمان لائیں، پیارے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری کریں اور پھر آپ سے محبت کریں. کلام الہی کو سنیے، مولا فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، اے پیارے حبیب علیہ السلام ان کو بتا دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوییں، تمہارے عزیز رشتہ دار، تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، تمہاری وہ تجارت جس کے خسارہ اور کم پڑ جانے کا تمہیں خطرہ اور اندیشہ ہو، تمہارے پسندیدہ گھر، یہ تمام چیزیں دوبارہ گن لیجئے. خالق و مالک ایک ایک چیز کو یاد کروا رہا ہے اور ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کر رہا ہے. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے تعلقات، خاندان، برادری، قوم، قبیلہ، تجارت، گھر، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد مالک نے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے. تو پیارے حبیب علیہ السلام کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی تجارت سے بڑھ کر، دنیا کے محلات سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت کے حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے بیٹے سے بڑھ کر، بلکہ پوری انسانیت سے بڑھ کر وہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت یہ ہے کہ کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ہم محبت کریں اور وہ محبت پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت پہ غالب آ جائے، بلکہ ہر کسی کی محبت مغلوب رہے گی، ہر کسی کی محبت دب جائے گی جہاں پر مصطفیٰ کی محبت کا معاملہ آئے گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام اہل ایمان کے لیے، انسانیت کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر اپنی جان پہ ہمارا وہ حق نہیں جتنا پیارے حبیب کا ہمارے اوپر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے۔ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح مسلم میں سیدنا عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گارنٹی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جس نے رب اللہ کو مانا، خالق و مالک اللہ کو مانا، پالنہار اللہ کو مانا، اللہ کی ربوبیت و الوہیت پہ یقین کیا، پھر سجدے اللہ کو کیے، رکوع اللہ کے لیے کیا، نذر و نیاز اللہ کے نام کی دی، ذبح و قربانی اللہ کے لیے کی، اس نے ٹوٹل عبادت کا سارا معاملہ خاص ایک اللہ کے لیے کیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہوا، پھر اس نے دائیں بائیں نہیں جھانکا، کسی اور ڈھیری کی طرف، کسی اور درگاہ کی طرف امیدیں نہیں لگائی، کیونکہ اس کا رب اس کا اللہ تھا، اللہ کو رب مان چکا تھا اور اس پہ راضی ہو گیا تھا۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اللہ کو رب مان کے راضی ہوا، اسلام کو دین مان کے راضی ہوا۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور پیارے حبیب کو رسول مان کر راضی ہوا۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا، یہ مومن ہو گیا، اس کا دل ایمان کی نور، لذت، مٹھاس سے بھر گیا۔ یہ گارنٹی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ حق ہے پیارے حبیب کا کہ ہم آپ سے ایسی محبت کریں کہ تمام محبتیں مغلوب ہو جائیں۔ سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو، مال سے زیادہ پیارے، اولاد سے زیادہ پیارے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا۔ ایمان کے پیکر تھے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ، فوراً کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر معاملہ جان کا ہے تو اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے۔ اگر صحابی رسول بھی اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے تو ان کے ایمان مکمل نہیں ہوتے، تو پھر اور کون ہے جو اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنی قوم سے، اپنی برادری سے، اپنی جماعت سے، اپنی سیاسی پارٹی سے، اپنی دنیا کے کسی بھی رشتے سے پیارے حبیب سے بڑھ کر محبت کرے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے، مومن بھی سمجھے؟ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ کہنے کو ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، کیسے پیمانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ وہ پیمانہ کیا ہے یہ دیکھنے کا کہ کون پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ نسخہ ہمیں خود بیان کر دیا، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا۔ آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو کسی وقت زندگی کے کسی موڑ پہ آپ بڑے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، قوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرائے، آپ کس کی بات کو فوقیت دیتے ہو۔
برادری کی بات نبی کی بات سے ٹکرائیں علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کس کی بات کو تسلیم کرتے ہو؟ بیوی کی بات نبی کی بات سے ٹکرائیں، آپ کس کو سینے سے لگاتے ہو؟ دنیا کے معاملات میں جب پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ماجرا آتا ہے اور آپ کی اپنی دنیاوی خواہشات کا معاملہ آتا ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں، آپ نے کس کو فوقیت دی ہے؟ اگر بیوی ہار جاتی ہے، نبی جیت جاتے ہیں تو آپ نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اولاد ہار جاتی ہے، پیارے حبیب کی حدیث جیت جاتی ہے تو آپ پیارے حبیب سے پیار کرنے والے ہیں، قوم، برادری، دنیا کی ہر چیز ہار جاتی ہے، شکست آپ اس کو دے دیتے ہو، لیکن آقا علیہ السلام کی بات سے منہ نہیں موڑتے تو آپ اپنی محبت کے دعوے میں بالکل سچے ہو۔ لیکن اگر قدم قدم پر آپ احادیث کو ٹھوکر مارتے ہو، قدم قدم پر آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکراتے ہو، کبھی تو آپ کی ذاتی خواہشات جیتتی ہے، کبھی آپ کی بیوی جیتتی ہے، کبھی آپ کی اولاد جیتتی ہے، کبھی آپ کی برادری جیتتی ہے، کبھی آپ کے دوست جیتتے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یوں بکھر جاتے ہیں آپ کی خواہشات کے سامنے، تو پھر یاد کرنا خالی زبانی دعوی محبت قبول نہیں ہوتا جب تک اس کو رنگ نہ لیا جائے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کے رنگ میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، محبت مصطفیٰ پہ زندہ رکھے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی سچی اور سچی دعوت کو عام کرنے والا بنا کے رکھے، اس تحریک میں اپنا لہو بہانے کی توفیق دے جس تحریک میں میرے آقا نے اپنا پسینہ اور اپنا مبارک لہو بہایا، اور وہ لا الہ الا اللہ کو عام کرنے کی تحریک ہے۔ اللہ کے لیے محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے تو توحید کے عقیدے کو سینے سے لگاؤ، اس پیغام کو آگے پھیلاؤ کہ یہی وہ عظیم دولت ہے جو پیارے حبیب آپ کو دے کر گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے زندہ رکھے خالق و مالک مجھے اور آپ کو، تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔